اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز دوستو اور مومنین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ CNN چینل کے پروگرام ملاقات با امام زمان کے 64ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ اس پروگرام میں ایک ایسا واقعہ آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں جس میں آقا امام نے لوگوں سے ملاقات کی یا ان کی حاجتوں کو پورا کیا، لوگوں نے ان کے معجزات دیکھے، اور اس سے مقصد بس یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کر سکیں۔ یہ دیکھیں کہ آقا ہماری فکر کرتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو بھی وہ پورا کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں۔ چلیے آج کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ محدث نوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ایک بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ عالم عامل حاج ملا علی تہرانی نجف اشرف کے مجاور تھے اور کئی سال زیارت ائمہ سامرہ سے مشرف ہو چکے تھے، اور سرداب میں ان کی کیفیت بہت محبتانہ تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے سرداب کی زیارت کی ہو اور کوئی معجزہ نہ دیکھا ہو۔ سرداب وہ جگہ جہاں سے 12ویں امام کی غیبت کا آغاز ہوا تھا، وہ اس جگہ کو سرداب وہاں پہ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن ملا علی تہرانی سے کہا کہ برائے کرم مجھے وہاں مشاہدہ کیے ہوئے معجزات میں سے کچھ بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، بہت بار ایسا اتفاق ہوا ہے کہ جب لوگ اندھیری راتوں میں سو رہے ہوتے ہیں اور کسی کی حرکت کی آواز نہیں آ رہی ہوتی ہے، میں نے سرداب مطہرہ مقدسہ کا رخ کیا۔ سرداب کے کنارے داخل ہوتے ہی نیچے جانے سے پہلے نورانی سیڑھیوں کا مشاہدہ کیا کہ جس کے نور سے سرداب کی دیواریں اور کمرہ منور ہو جاتا تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ کسی کے ہاتھ میں چراغ ہے اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر رہا ہے اور جگہوں کو روشن کر رہا ہے۔ میں نیچے سرداب پہنچ گیا، لیکن نہ کسی شخص کو دیکھا نہ کسی چراغ کو دیکھا۔ یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج میں شفا لینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کنواں جسے لوگ غیبت کا کنواں کہتے ہیں اس میں اپنا پیر داخل کیا، اور لمحے بھر بعد مجھے شفا حاصل ہوئی اور تمام مرض دور ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت اہم چیز یہ ہے کہ وہ مقامات جو آقا امام سے منسوب ہیں ہمارے لیے مقدس ہیں، اور اگر ہم ایمان کے ساتھ وہاں جاتے ہیں تو ضرور وہاں سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں۔ جیسے یہ شخص، اسے تکلیف تھی پیروں کی، اس نے شفا پائی۔ حالانکہ آقا امام سے ضرورت نہیں ہوئی، لیکن وہاں پر چونکہ امام کا وجود وہاں پر رہا ہے، امام کی وجود سے وہ جگہ مقدس ہو چکی ہے، بن گئی، اور معجزات ہوتے ہیں جیسے کہ وہ خود کہتے ہیں۔ تو دوستوں، مومنین اکرام، ماہ شعبان کہ بس چل رہے ہیں، 2-4 روز رہ گئے ہیں۔ ایام ماہ رمضان، ایام روزہ شروع ہو جائے گا۔ ماہ رمضان میں چونکہ درس کا سلسلہ ہوتا ہے، جو لگاتار کوشش کی جاتی ہے کہ مولانا کا بیان اور تفسیر قرآن پورے مہینے پیش کیا جائے، اس لیے اس سلسلے کو وہاں پر روکا جاتا ہے۔ اور اس کے باوجود یہ گزارش ضرور ہے کہ زیادہ سے زیادہ عمل کیجیے،
ماہ رمضان کی تیاری کیجیے۔ آقا امام کی معرفت حاصل کرنا ہم لوگوں پر واجب ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہی ولادت کا ہم لوگوں نے جشن منایا۔ ہمیں چاہیے کہ جس کے ولادت کا ہم نے جشن منایا ہے اسے ہم زیادہ سے زیادہ پہچاننے کی کوشش کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ہم تقوی و پرہیزگاری حاصل کریں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ جیسے کہ مشہور ہے واقعہ، ہم نے کہیں پڑھا بھی ہے کہ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ تقوی و پرہیزگاری کیسے حاصل کی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں نہیں کر کے۔ اس شخص نے پوچھا کہ میں نے سوچا تھا کہ کچھ کرنا پڑے گا، آپ کہہ رہے نہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ چیزیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے انہیں مت کرو، ان سے دور رہو، گناہ نہ کرو، گناہ کبیرہ ان سے بچو۔ سارے گناہوں سے آپ بچتے ہیں تو یقینی طور پر تقوی و پرہیزگاری حاصل ہوگی، تب ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی، آقا امام کی زیارت بھی نصیب ہوگی اور ضرورتیں بھی ہوں گی پوری۔ تو چلیے بس آج اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ پھر کسی واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اجازت چاہتے ہیں اس گزارش کے ساتھ کہ اگر یہ ہمارا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں، اور جو ہمارے چینل شیعہ انڈین پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر لیں، اور اگر ہماری کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے ہمارے اس پروگرام میں تو اس سے ضرور ہمیں آگاہ کریں تاکہ ہم ان خامیوں کو دور کر سکیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اجازت چاہتے ہیں، شکریہ، خدا حافظ۔